لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. كما قال الله تبارك وتعالى في أكمل شان معلومه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرحام وغذائها وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. برادر اسلام معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، حمد و ثنا کے بعد اللہ کے مقدس کتاب قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی. تلاوت کردہ آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے انجام کا ذکر کرتا ہے. انسان کے ذہن میں کبھی کبھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظالم اگر ظلم کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لیملی الظالم. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، وہ ظلم کرتا رہتا ہے، ظلم کرتے 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 اس کا ظلم جب اپنی انتہا پہ پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے جب اس کی پکڑ ہوتی ہے رب جدید کی طرف سے مہلت ہوتی ہے. جیسے ایک انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد بھی اللہ کی طرف سے اگر پکڑ نہیں ہوتی ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میرے لیے معاملہ اچھا ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اس کے لیے اچھا نہیں. اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے، قدرت کی طرف سے اس کو ایک وقت تک مہلت ہوتی ہے کہ وہ سنبھل جائے، اور جب تک وہ نہیں سنبھلتا ہے تو اللہ کی طرف سے اتنی پکڑ سخت ہوتی ہے کہ لمحے کے لیے وہ بھائی کے ساتھ تک پہنچ جاتا ہے. آقا تو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الطائب من الذنب کمن لا ذنب له. اگر گناہ سے انسان توبہ کرتا ہے
تو طالب کی ایسے مثال جیسے اس کا گناہ کیا ہی نہیں. اور فرماتے کلو من جاتا بھرتا ہو خیر الخطا التوابون، یعنی اولاد آدم ہے گناہ گار، انبیاء کی بات الگ ہے. یعنی نبی کے بارے میں ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ وہ نبی معصوم ہے. یعنی نبی کے بارے میں وہم کرنا تو اس سے گناہ ہوتا ہے تو انسان کو ایمان کے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. انبیاء معصوم ہے، ولی محفوظ ہے. بخاری شریف کی روایت ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، ہر رمضان المبارک. اور اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، یعنی 20 تاریخ کا جب افطار ہو جائے، 21ویں جب شب شروع ہو جائے، اس سے لے کر جب تک شوال کا چاند نظر آئے تو 10 دن تک اعتکاف بیٹھنا یہ سنت کفایہ ہے. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے. اتفاق ایسا ہوتا کہ جب مرد چلے جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پاک آپ سے ملنے کے لیے آتی. جب مردوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا، حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہوئی ابن اخطب ایک یہودی تھا، اس کی بیٹی تھی، یہودیوں کا سردار تھا. جب خیبر فتح ہوتی ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں آتی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے پہلے خواب دیکھا تھا، اب آگے اس میں بیان کر دیتا. اگلا شوہر وہ کتب سماویہ کا اگلی کتابوں کا وہ عالم تھا. اس نے کہا میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب دیکھا میں نے، اور میں نے عرض یہ کی اپنے اگلے شوہر میں، وہ یہودی تھا اور یہودی کا عالم تھا. میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند آیا ہے اور میری گود کے اندر نمودار ہوا. تو میں نے پہلی رات اپنے شوہر سے یہ واقعہ بیان کیا، انہوں نے مجھے تھپڑ لگائی، اس کا اثر میرے چہرے پر پڑ گیا. تاریخی بات ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشان کس کا ہے؟ خیبر کے اندر اللہ کے محبوب کو فتح ہو، اور حضرت صفیہ ایسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے. آپ نے آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے باپ کے پاس بھیج دوں، اور اگر تو چاہے تو وہ اپنی خدمت میں رکھوں. سرکار میں آزاد ہو گئی ہوں، اب میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی. اللہ کے رسول سے عقد ہوا کہ کا عادت سے کبھی جائے مسلمان ہو گئی، صحابیہ بن گئی. اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ازواج مطہرات میں شامل کیا. اور اصول یہ کہ نبی کی ازواج امت کی ماں، قرآن کا نام ازواج ہوں وہاں تم نبی کی ازواج تمہاری ماں ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. یعنی ایک انسان کی حقیقی ماں ہوتی ہے، ایک انسان کی جسمانی ماں ہوتی ہے، اور ایک انسان کی دودھ پلانے ماں سے دودھ پلانے والی ماں ہوتی ہے. تینوں کا تینوں قرآن ہے. قرآن کا تو ام وہاں تو کمر لگی ارزانہ کو، ایک وہ ماں ہے جس نے تمہیں دودھ پلایا، وہ تمہاری نسائی ماں ہے. اور ایک وہ ماں ہے جس نے تمہیں جنم دیا، اور ایک وہ ماں ہے کہ جس نے تمہیں جنم دیا، اور تیسری وہ ماں ہے ازواج امہات النبی، ازواج تمہاری ماں ہے. تو وہ روحانی ماں ہے، اس کا سلسلہ امت سے کیا روحانی رشتہ ہو چکا ہے. وہ اس کی قیامت کے صبح تک سلامت ہے. قرآن کا مطلب ہے ولا تجربات ہو ولا، نبی کی جو بات ہے وہ ایسی تمہاری روحانی ماں ہوتی ہے کہ نبی کے بعد بھی نبی کی روایت سے تمہارا رشتہ امت سے اس کا رشتہ نہیں ہو سکتا. آگے چل رہے بس تو آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حرف کے اندر شامل کرتے ہیں. جب آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے میں نکاح بات آئی تو آپ نے کہا کہ چاہے بیٹھر کے بعد ابھی مطلب میں تو تھے اس کو نکاح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو پتا نہیں تھا. میں نے خواب دیکھا تھا کہ آسمانی چاند میری گود میں اتر آئے تو میں نے اپنے اگلے شوہر میں ہوئی پیٹر کے دربار گئے نبی خیبر.
میں نے یہ کام دیکھا کہ آسمان چاند میری گود میں تو اس نے تھپڑ مجھے غصے سے ماری اور کیا کہ عرب کے نبی سے تو نکاح کرنا چاہیے. تو مجھے تو پتا نہیں کہ عرب کا کون نبی ہے. تو آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، اب تو میری نکاح کے اندر آئی ہے اور میری صحبت میں تو تو آسمانی چاند ہو رہی ہے. یہ محمد عربی جو میرے پاس ہے یہی چاند، یہ اس کام کی تعبیر بس. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت صفیہ ازواج مطہرات میں امہات المومنین کے اندر شامل. اتفاق کی بات حضرت حفصہ نے جو سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی ہے، یا سیدہ عائشہ صدیقہ نے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی صدیقہ بنت صدیق ہے، ان میں سے کسی نے اس کو یہودی کی بیٹی کہتے اتفاق کے ساتھ. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی. اللہ کے معلومات فرماتے رو رہی یا رسول اللہ مجھے حفصہ نے یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہودی کی بیٹی کہہ دی. آپ نے فرمایا نہیں، تو نبی کی بیٹی ہے، نبی کی بھتیجی ہے اور نبی کی روجہ ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ کہ حضرت ہارون کی تو بیٹی، ہارون کی نسل سے ہے تو وہ نبی. حضرت موسیٰ تیرے چچا ان کی بھتیجی ہے اور امام الانبیاء میرے شوہر تیرے نبیوں سے تو رسول کرنے والی ہو. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے ازواج مطہرات کی طرح یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرنے کے لیے آئی. اب کہتے ہیں ہم لوگوں کی آمد اور اتفاق ہوں گے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس رکھا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، لوگ چلے جائیں تو میں تمہیں تمہارے گھر میں پہنچا. تو مسجد نبی کے دروازے میں ان کو باہر نکالا اور ان کا گھر جو تھا حضرت اسامہ بن زید کے گھر کے قریب تھا. تو فرماتے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کا ارادہ کیا تو انصار کے دو شخص گزرے. رابی عبداللہ بن عمر امام بخاری بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک صحابی کا نام حضرت حسین بن حسین اور ایک کا نام عباد بن بشر. یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی اللہ کے رسول پہ نظر پڑی وسلم سلام کر کے گزرے تو آپ نے کہا اللہ علیہ وسلم رک جاؤ. وہ دونوں صحابی رک جاتے ہیں تو آپ نے کہا انما حاضی صفیہ، یہ کوئی دوسری نہیں بلکہ حضرت صفیہ ہے. فقال سبحان اللہ وقبر علیہما، یہ بات اوپر شام گزری اور سبحان اللہ کا ذکر کرنے لگے. یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں ایسا بیان کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، ان کا شیطان یجری انسان کا مجرد کم فاخاف ان تخذب فی قلوبکم شیئا. آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح چلتا رہتا ہے اور میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے نبی کے بارے میں شیطان یہ خیال ڈال دے کہ رات وقت تنہائی میں نبی کے پاس کون ہے. اس خیال کے آنے سے پہلے میں نے تمہارا علاج کر دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ اللہ کے محبوب کے پاس رات میں کون ہے. اس خیال آنے سے انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اس خیال کے آنے سے پہلے میں نے تمہارا علاج کر دیا. آپ اندازہ کریں، نبی معصوم ہے، ولی محفوظ ہے. آپ فرماتے کل بنیا کا خطاؤ وخیر الخطاؤ وخیر الخطائین التوابون. اولاد آدم ہے گناہ گار، ان میں سے بہتر گناہ گار وہ ہے جو گناہ کے بعد سچے دل سے توبہ کرے. اور فرماتے اندر توبہ گناہوں پہ نازل ہونا بھی توبہ ہے. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ لا یمل الظالم، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، وہ ظلم کرتا رہتا ہے. ظلم کرتے 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 ان کا ظلم انتہا پہ پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے اور پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے ان کو پتہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے کیسے وہ پکڑ ہوئی. اب قرآن کریم کو ہم پڑھیں اور فرماتا والا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون، ہرگز اللہ کو غافل نہ سمجھے کون جو ظلم کرتے ہیں. اب دنیا پر سوال کرتی ہے اس دردناک واقعے کے بعد جو تاریخ اسلام میں ایسا واقع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، بلکہ یہ کہیں قیامت کے صبح تک ایسا دردناک واقعہ ہماری نظروں کے اندر نہیں گزرا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم
جس کو اپنا بیٹا کہیں. راوی بیان کرتے ہیں آپ فرماتے حاضان ابنایا و ابن بنتیا، فرماتے یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوما کرتے تھے اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوکھا کرتے تھے، اور فرماتے ہاتھ آنے ریحان آئے میرے دنیا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں دنیا کے تو پھول مجھے حضروں دیکھی نظر عطا فرمائے ہیں، آپ ان کو سوکھا کرتے تھے اور فرماتے یہ جنتی پھول ہیں. اور اللہ نے فرمایا راوی بیان کرتے ہیں آپ نے دونوں کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد فرماتے ہیں اللہم انی احبہما، اے مولا ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، واحب من یحبہما، اے پروردگار تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے محبت کر. ایک روایت میں آیا ہے آپ ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں من احبہما وحباہما وحبہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرماتے ان دونوں سے جو محبت کرتا ہے، ان کے باپ حضرت علی سے محبت کرتا ہے اور ان کے فاطمہ الزہرا سے محبت کرتا ہے، جنت میں میرا ساتھی ہے. ہم تاریخ کا مطالعہ تو کریں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں. سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، پوری دنیا پر دنیا حکومت کر رہی ہے. ارے جس سے حق کے عدل سے دنیا کامتی تھی، وہ مرد مجاہد جب مسجد کے مسلح پہ برباد کرتے تھے، وہاں موت جب ان کی آواز پہ بلند ہوتی تھی تو مکہ مدینہ کی پہاڑیاں بھی جن کی آواز میں گونجا کرتی تھی. حضور فرماتے ان کا شیطان یہ ذل شیطان حضرت عمر کے سائے سے بھاگتا ہے. فرماتے انی راہ قیام العلم والجن یخافون من عمر یفرون من ذل عمر، فرماتے کہ جن اور انسان کے شیاطین کو دیکھتا ہو کہ وہ حضرت عمر کے سائے سے بھاگتے ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کے زمانے کے اندر ایک مرتبہ شدت کی دھوپ ہے، آپ نے اپنا پہن اتارا اور سورج اپنے پہن مبارک کو دینے لگے. راوی کرتے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک 12 پیون میں آپ کے کرتے کے اندر دیکھتا ہو اور اس کرتے کے اندر چمڑی کے پیون میں دیکھا کرتا تھا. آپ اندازہ کریں کہ وہ زمانے کا سلطان نہیں ہے، اللہ نے ان کو کتنی عزت و افضائی دی ہے. کب بھی رہے تھے قربان، سیدھے سیدھے آپ کی پشت پہ جب گرمی کی حرارت ہوئی، آپ نے سورج کو دیکھا، سورج پہ نور ہو جاتا ہے. آپ کے زمانے کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر آگ لگتی ہے، لوگ آگ بجھانے کی فکر کرتے ہیں، آگ نہیں بجھتی ہے. آپ نے پانی اپنے چلو کے اندر لیا اور یہ چلو سے آگ سرد ہو جاتی ہے. مدینہ طیبہ کے اندر زلزلہ آ جاتا ہے، آپ نے دعا کی، زلزلہ تو نہیں ہوتا ہے. تاریخ یہ کہتی ہے آپ نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار کے یہ کہا یہاں تو اس کا عادل ہے، اے زمین رک جا، کیا میں نے تم پر عدل نہیں کیا ہے؟ آپ کے دور خلافت کے اندر دریائے نیل صرف خشک ہو جاتا ہے، جن کے والی حضرت عمرو بن عاص تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے اور پھر والد شادی کے لیے فرزند گرامی ہے. یہ زمانے کے بڑے مانے ہوئے انسان تھے، عقل و دماغ کے حاضر تھے. حضرت عمر کو امت مسلمہ کا تیسرا یا کیسا کہا کرتے تھے. روح کا کیسا جیسا ایک بہادر اور ہوش وقت تھا. حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ اپنے امت مسلمہ کا تیسرا یا کیسا کہا کرتے تھے. امت مسلمہ کا کیسا دیکھنا ہے تو عمرو بن عاص کو دیکھو، آپ نے اس کو مصر کا پانی بنا دیا اور مصر جب آزاد ہو جاتا ہے، اسلامی ریاست میں شامل ہو جاتا ہے. اچانک ایسا ہوا کہ ایک سال کے بعد دریائے نیل مصر کے اندر خشکی آتی ہے. لوگ حضرت عمرو بن عاص کے پاس آئے، حضرت عمرو بن عاص کو کہا کہ ہمارا اصول ہے سال کی جب 17 تاریخ آتی ہے تو سال کی 17 تاریخ کو ہم کیا کرتے ہیں، ماں باپ کو راضی کرتے ہیں اور 14-15 سال کی حسین و جمیل لڑکی کو ہم اسے بھیٹ چڑھا کے کیا کرتے ہو، ہم زیوروں میں آراستہ کرتے ہیں اور دریائے نیل کو ہم بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، تب پانی جاری ہوتا ہے. کہ نہیں، مطلب اسلام کا یہ قانون ہے کہ زندہ لڑکی کو دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے. ساری عرب کا اصول اعلان نبوت سے پہلے لوگ بچی
نبیوں کو زندگی میں درکور کرتے تھے. قرآن کا لفظ الموعود سوئلت بأي ذنب قتلت. ارے جب دل کا درکور کی ہوئی سے پوچھا جائے گا تو نے کس حضور پر دنیا نے مارا ہے؟ یہ دنیا کا نہیں عرب کا حضور تھا. اذا بشرت بالعرفا ذل وجهه مسود القدیم. جب ان کے گھر میں امن آتی تھی کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو پھر اور کی طرف کا چہرہ تبدیل ہو جاتا تھا اور چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا. سارا دن وہ اپنے آپ کو چھپا کر پھرتا تھا. میں اپنے گھر کیسے جاؤں؟ میں گھر جاؤں گا تو دنیا یہ کہے گی کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے. اس وجہ سے مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ رسم صحیح نہیں ہے کہ لوگوں نے دیکھا دریا نیل کا پانی خشک ہو رہا ہے. دریا نیل کی وجہ سے سارا مصر بنتا تھا. ان کی کھیتیاں بگڑنے لگی. لوگ شہر چھوڑ کر جانے لگے. آپ نے کہا کہ رکو میں مدینہ طیبہ میں دربار کے اندر فیصلہ لے کے بھیجتا ہوں. وہاں سے جو فیصلہ آئے گا میں منظور کر دوں گا. آپ نے خط لکھا. آپ نے فرمایا الحمدللہ تو نے اچھا کیا کہ یہ رسم مذہب اسلام کے اندر صحیح نہیں ہے. آپ نے ایک خط لکھا اور ایک چیز کو کہا کہ عبداللہ حضرت عمرو بن عاص کو کہنا کہ دریا نیل کے اندر یہ خط ڈال کے پھر دیکھا جائے گا. اب دریا نیل کے خود کے اندر آپ نے خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من عبداللہ عمر بن خطاب الى نیل مصر. اللہ کے بندے حضرت عمر بن خطاب کی طرف سے دریا نیل کو بھی خط لکھ رہا ہوں. اس خود کا تجریب بھی امریکہ فلا قدر اس خود کا تجریب بھی امر اللہ قدر. کہنے لگے کہ اے دریا نیل اگر تو اپنے حکم سے جاری ہے تو تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر خدا کے حکم سے جاری ہے تو عمر بن خطاب اللہ کا بندہ یہ کہتا جاری ہو جا. یہ خود دریا نیل کے اندر خط ڈالا گیا. تاریخ یہ کہتی ہے دریا نیل کے اندر خود خط ڈالا گیا. تو اب لوگوں نے دیکھا کہ روزانہ ہر سال میں 7 ہاتھوں کا پانی بلند تھا اور آج لوگوں نے دیکھا کہ 14 ہاتھ پانی بلند ہے. اس زمانے سے لے کر 1400 سال کے اندر گزر جانے کے بعد دریا نیل کے اندر خشکی نہیں آئی ہے. وہ فاروق اعظم کا عدل و کرم ہے. ارے دنیا جن کے صاحب کو دیکھ کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی مولا ایسا عادل بادشاہ تو ہم نے نہیں دیکھا. جب ان کو خلافت پہ نامزد کیا جاتا ہے تو لوگوں نے حضرت ابو بکر کو کہا ابو بکر ایسے مت آدمی کو اپنے خلافت پہ نامزد کیا ہے. ابو بکر نے کہا تو نے مجھے ڈرا دیا لیکن رب کی بارگاہ سے میں بولوں گا تو میں کہوں گا کہ مولا دنیا میں جس شخص کو میں نے اچھا دیکھا اس کو میں نے عادل بنایا ہے, اس کو میں نے حاکم بنایا ہے اور اس کے ظاہر سے ان کا قاتل میں زیادت کا جانتا ہوں. وہ حضرت عمر کا زمانہ ہے. مسجد نبوی کی خدمت میں خطبہ دے رہے ہیں. حضرت امام علی مقام امام حسین المصطفیٰ سید الشہداء شہزادے ملک قبا راکب دوشے مصطفیٰ برادر حسن مصطفیٰ نور دیدہ حیدر مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ مصر پہ آئے. یہ 4 ماہ یا 100-200 آدمیوں کا اپنے وکیل نہیں تھا, ہزاروں کا مجمع تھا. مسجد نبی کی جامع بھری ہوئی ہے. سیدنا فاروق کا مسجد نبی کے ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں. سبوں کو چیرتے ہوئے 8 یا 9 سال کی مدت میں حضرت علامہ حسن مصطفیٰ شہزادے ملک قبا رضی اللہ تعالیٰ آئے اور حضرت عمر کے پہلو پہ بیٹھ کے کہتے ہیں پر ابھی وقت لانے پر ابھی ہوگا میرے باپ کے دل پر میں جب اپنے باپ کے دل پر وقت کا عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور رونے کے بعد کہا کہ بیٹا میرے باپ کا ممبر کہاں ہے. پھر اپنے سر سے پگڑی اتار کر سر جھکا کر کہتے ہیں ابھی کا بیٹا یہ ہمارے سر پہ بھر کے ہے وہ میرے دادا محمد مصطفیٰ کا بنتا ہے. فرماتے ہوا جو ان سے محبت کرے اور ان کے باپ علی القرب کا محبت کرے اور ان کے نانو محمد مصطفیٰ سے محبت کرے, ان کی ماں فاطمہ الزہرا سے محبت کرے, جنت میں میرا ساتھی ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کرو. ایران بنا ہوتا ہے یوسف بادشاہ کی شہزادی جس کا نام تاریخ حضرت شہربانو آیا ہے. وہ ایران کی شہزادی تھی, ملکہ تھی. وہ جب سیدنا فاروق اعظم کے دور پاک میں آزاد ہو کر آئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ شہزادی ہے اور بندہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے نکاح کرائیں گے. آپ نے فرمایا تو شہزادی ہے, میں تیرے شہزادے کو تلاش کرتا ہوں. لوگوں نے کہا کون شہزادہ ہوگا جس سے ان کا نکاح ہوگا. لوگوں
बहादुरी में मेरे साथ उमर खत्ताब का बेटा रात के वक्त में साधु लगता था और सुबह को जब तलवार लेकर मैदान में जाता तो लोगों को हजरत उमर की तलवार याद आ जाती थी। ऐसा आदमी तो जाहिर वो जमाने का खड़ी था जिसके हाथ में तलवार होगी तो बाल में मरीज के सामना है दौरा में जंग किया करता था। लोगों ने समझा हो सकता उनको हजरत शहरबानों का अमल करवाएंगे। आपने खुदा इमाम आली मकाम को कि आबेदा रसूलुल्लाह ने तुझे कहा सैयदा शकावा अहले जन्नत अल हुस्न वैन, अरे जन्नत के नौजवानों का सादा हुस्न वैन है। तू शहजादी है ईरान की, मैंने तुझे आजाद किया है और जन्नत के नौजवान के सरदार में तेरा निकाह करा देता हूँ। हजरत शहरबानों के बदल में मेरे आदमी पैदा होते हैं और क़यामत के ज़माने में आले नबी की कसम शहरबानों के नस्ल से आपने फैसला किया। और जब फतूहत देने के लिए आए आपने अपने बेटे को 3,500 दिया, 4,500 दिए और हसनैन को 5,000 नजराना दिया। तो आपका बेटा था अब्दुल्लाह बिन उमर कहता है जब बाप एतराज को नहीं करता एक अर्ज करता हूँ का क्या है कि मदीने के बाजार में जब हसनैन बच्चे थे उस वक्त में जिहाद किया करता था। आपके जमाने में अबू बकर सिद्दीक़ के जमाने में रसूलुल्लाह के जमाने पाक में जिहाद किया करता था। ईरान और रूम के फतह के वक्त में खालिद बिन वलीद के साथ में लड़ा करता था। आपके बेटे ने कभी पीठ नहीं फेरी है। 14 साल की उम्र से आज तक मेरा है मौला में याद करता हूँ मुझे कम से कम बराबर तो करते हसनैन के अब्दुल्लाह के महबूब के नवासे के साथ बराबर करते। हजरत उमर ने देखा गलत नामों के का अब्दुल्लाह हाथ अब्दुल का उपहिमा व जन्नत का जन्नतहिमा व उमर का उपहिमा। बेटा इनकी मां जैसी फातिमा तू मां पेश कर, इनके बाबा अली जैसा तू बाबा पेश कर, इनके नाना जैसा नाना तू पेश कर। हजरत अब्दुल्लाह की गर्दन झुक गई। हजरत दौड़े हुए हजरत अली के पास पहुंचे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे दोस्त नायब मुस्तफा अल्फाज का नजर ने कहा उमर को कह दो मैंने सुना है अल्लाह के रसूल के मुबाशरा जो अहले जन्नत उमर जन्नती का चिराग है। ये बेटा लिखा गया वो क्या हजरत अली लिख देते हैं फरमाता बेटा हजरत अली मुर्तज़ा ने ये लिख दिया है और जब मैं दुनिया से पर्दा करूँ तो मेरे कफन के अंदर इस पर्चे को रख देगा, इसी पर्चे को लेकर के गया और रब की बारगाह में पेश होगा। ये था असहाब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक नबी के आल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल से इतनी मोहब्बत थी। अब इस सिलसिले पाक को मैं आपके सामने सरदार से पेश करूंगा। दुनिया कहती है कि जिसने ऐसा दर्दनाक वाक़या किया उसको कोई बदला मिला, उसको क्या बदला अल्लाह की तरफ से दुनिया में मिला उसका जिक्र भी सुनोगे और आप में अल्लाह की तरफ से क्या दर्दनाक उसका बदला है उसका जिक्र भी सुनोगे। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।